الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم رجب المرجب کے مہینے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ رجب ترجیب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے احترام کرنا، عزت کرنا اور تعظیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینے بالترتیب ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ ان 4 عظمت والے مہینوں کے اندر جو اہل عرب تھے وہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد اور گناہ کرنے سے بچتے تھے اور ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور جب ماہ رجب المرجب کا مہینہ آتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہی دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو اس مہینے میں دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے نا رمضان مبارک کے حصول کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس کی تشریح کے اندر جو ہے نا وہ صوفیہ اکرام ذکر کرتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، مطلب عبادت کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ شعبان اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی کہ آنسو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ شعبان المعظم یعنی شعبان کا مہینہ آنسو سے اس زمین کو، اس بیج کو تر کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مہینہ جو رمضان المبارک ہے، یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کمر کس لینی چاہیے عبادت کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ ہم جو ہے نا عبادت کا ذوق و شوق ہمیں بڑھے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروا کے رہیں، اور یوں ہمیں جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کا صلہ اور انعام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی جو ہے نا وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماہ رجب المرجب کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس جنتی نہر سے سیراب فرمائے گا، اور جنتی نہر سے جس کو اللہ سیراب فرمائے گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک اور حدیث طیبہ محترم سامعین ذی وقار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اگر بندہ کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی رات رجب المرجب کی پہلی رات، تو رجب المرجب کی پہلی رات کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا حضور فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے، شب برات جس کو ہم بولتے ہیں، تو شب برات والی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ تیسرا جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی جو دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی عید والی رات اور بڑی عید والی رات، ان راتوں کے اندر جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سنا رجب المرجب کے والے سے یہ کتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب عبادت بھی کرنی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ یہ تو تھی رجب المرجب کے والے سے چند ضروری گزارشات۔
اور جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، جب رجب المرجب کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پہ چند چیزیں جو ہے ہمیں ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک، اس مہینے کو نسبت ہے 27 رجب المرجب کو، مطلب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا تھا اور اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسرا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب تقریباً 15 رجب المرجب کو جو ان کا وصال ہے، ان کے حوالے سے سال ثواب بھی کیا جاتا ہے، وہ لوگ ختمی دعا دلاتے ہیں۔ تو یہ چند ضروری اور اہم واقعات تھے جو رجب المرجب کے مہینے میں ہمیں ان کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھے، اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب المرجب کی مجھے بھی اور آپ کو بھی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔